ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی عطرتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین، اما بعد۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس جو علماء اکرام کے ساتھ جامعۃ الحسین مدرسہ ہنجاری میں منعقد کی گئی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ خلاق کائنات نے اپنے رسول کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہونے کے باوجود فرانس کے اندر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خاکے بنائے گئے اور فرانسیسی صدر نے اسے اظہار خیال کی آزادی کا نام دے کر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر دی۔ لیکن اس پر افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان حکمران ایسے خاموش ہیں کہ جیسے ان کا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں، ورنہ اس وقت تک پوری دنیا کے مسلم ممالک میں فرانسیسی سفارت خانے بند ہو جانے چاہیے تھے اور سفارتی تعلقات ٹوٹ جانے چاہیے تھے جب تک کہ مجرم کو سزا نہ ملتی۔ لیکن ایسا اب ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج سے 30 سال کے قریب پہلے سلمان رشدی نے ایک کتاب انبیاء اور پیغمبر کے خلاف لکھی تھی، جس پر امام خمینی واحد شخصیت کائنات میں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو سلمان رشدی کو قتل کرے گا اسے ہم لاکھوں کے اعتبار سے ڈالرز میں انعام دیں گے۔ وہ قتل تو نہیں ہو سکا، لیکن نائب امام کے قلم کی طاقت نے اسے ہاؤس اریسٹ کر دیا کہ پوری دنیا، یورپ اپنی پوری طاقت کے باوجود سلمان رشدی کو منظر عام پر نہ لا سکی اور وہ اسی قید میں مر گیا۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا میں ناموس رسالت کے خلاف کوئی آواز بلند کرے گا تو وہ وہی ناموس رسالت کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے جو ان مجرموں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ اس وقت اسرائیل مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے اپنے سفارت خانے کھول رہا ہے اور عرب ممالک تقریباً اس کے دام میں آ چکے ہیں، اور خیبر فتح ہونے کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اسرائیل کے نقشے میں آج بھی خیبر موجود ہے، یعنی وہ اسے بھولا نہیں ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ عیسائیوں نے جو مباہلے میں شکست کھائی تھی، جزیہ دیا تھا، وہ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور اب تیسرا دشمن قادیانیوں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آج جو یہود و نصارہ کا ایجنٹ فرقہ ہے، لہذا ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان فوری طور پر جہاں ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، ریاست مدینہ کے وارث کے خلاف خاکے بنے اور خان صاحب خاموش رہے اور ان کے کان پہ جو بھی نہ رینگے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یقیناً پاکستان کے غیرت مند مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا، اور اس شدت کے ساتھ ہوگا کہ یا سفارت خانہ بند ہوگا یا یہ حکومت رخصت ہوگی۔